اوئے کچھ پوچھو نا یار, یقین کر پورے رمضان دے جننے پکوڑے نے نا وہ تے بنے گئے نے, تینوں کی پتہ وہ اشتہار دا بڑا ایک فائدہ سی. اور پکوڑے دی خبر نہیں ہوندی, بندہ پڑھ رہا ہوندا فیصلہ باد ایک بچا, خبر بھی مٹ گئی سی. وہ دی وجہ ہے کہ جہاں وہ کاغذ استعمال ہوا نا بڑا سونا گھیو چوس سی, تے جننے کالے تیل پکوڑے بنے سن وہ سارے انہوں نے چوس لینے. لوگوں کے واسطے بڑی آسانی رہی ہے. سر چھوٹی سی بات ایڈ کر لیں, تیری چھوٹی نہیں بابا موٹی ہونی ہے. بسم اللہ. اشتہار میں میں آپ کو نا میڈیا انڈسٹری کو جو ہے نا صرف یاد دہانی کروا دیتا ہوں. میں نے اپنے کیریئر میں اشتہار میں اس طرح کی بے ایمانی نہیں دیکھی کہ اس ملک میں لیڈ لگی پاکستان کے بڑے اخباروں میں, چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نواز شریف, اور ابھی یہ جو اشتہار کی بات ہو رہی ہے ابھی لیڈ لگی 1 سال کی کارکردگی پنجاب حکومت کی. میں صرف چونکہ آپ کا اخبار سے تعلق نہیں ہے یا میڈم کا نہیں ہے, میں صرف بتانا چاہتا ہوں عام لوگوں کو, لیڈ اور سپر لیڈ کبھی بکا نہیں کرتی تھی. پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس ملک میں لیڈ بکی ہے, اخبار کی لیڈ بیچ دی ہے مالک نے. لیڈ بیچنے کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی عزت بیچ دی, اس نے اپنی کریڈبلٹی بیچ دی, اس نے اپنی ساکھ بیچ دی, اور اس نے اس ملک کا میڈیا بیچ دیا, اپنی آزادی. اس اشتہار میں ارشد انصاری صاحب لیڈ بکی ہے اور سپر لیڈ بکی ہے. یہ کبھی بکتی تھی سر؟ ڈاکٹر صاحب لیڈ پتہ کیا ہوتی ہے سر؟ لیڈ وہ ہوتی ہے جو اس ملک کی اس دن کی سب سے بڑی خبر ہوتی ہے, وہ لیڈ ہوتی ہے جس کو پورا ایڈیٹوریل جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج لیڈ یہ ہو. اور سپر لیڈ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس ملک کی یا اس صوبے کی یا اس شہر کی سب سے بڑی خبر ہوتی ہے. اور یہاں پہ لیڈ کیا لگی؟ پیسے دیے, اپنی تعریف کی لیڈ لگوا لی. پرائم منسٹر صاحب نے بھی تانوں ٹالن واسطے کیا ہے وچوں وہ کہنا سی 2 گھنٹے پاس کرو. میں سر 1 منٹ پورا بنیا تے بالکل انہاں دی مجال وہ 2 ہفتے اگے کرے بس کر دیو. نعیم صاحب میں آپ کی طرف آنے لگا ہوں اور ایز اے جرنلسٹ اب آنے لگا ہوں. پاکستان پچھلے 77 سال سے ایک بے انتہا مشکل دور سے گزر رہا ہے, مگر جتنا مشکل دور پاکستانی صحافیوں کے لیے پچھلے 5 سال میں ہوا ہے میرے خیال میں باقی 72 سال میں نہیں ہوا. آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا, یہ جو ہے نا جنرل ضیاء الحق کے دور سے صحافت پر قدغن لگانے کے اور سچ کا گلا گھونٹنے کی جو ہے وہ اٹیمپٹس ہوتی رہیں, اور جو ہمارے قائد نے ابھی کہا ارشد انصاری صاحب نے, اور یہ پاکستان کی اس وقت صحافی برادری کو لیڈ کر رہے ہیں, نوٹ اونلی لاہور پریس کلب. اور میں تھوڑا سا نا اس سے بھی پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. پرویز مشرف کے مارشل لاء میں اس ایکٹ کا نام پیمرا آرڈیننس تھا. یہ 2 صفحے کا آرڈیننس تھا. تب بھی ارشد انصاری صاحب نے تحریک چلائی, ہم پوری صحافی برادری ان کے پیچھے تھے. پرویز مشرف صاحب کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. یہ وہ دور تھا جب 77 دن کے لیے جیو ٹی وی بند کر دیا گیا, پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس بند کر دیا گیا. 11 دن کے لیے ARY نیوز بند ہو گیا, 7 دن کے لیے آج ٹی وی بند ہو گیا. تو 3 ماہ کے بعد پرویز مشرف پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے, پرویز لائی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, وہ پیمرا آرڈیننس واپس لیا گیا. اس کے بعد جیسے ارشد صاحب نے فرمایا نون لیگ کی حکومت میں آیا. جو آپ سر بات کر رہے ہیں, یقین کریے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان, نون لیگ, یہ قابل ترس لوگ ہیں. یہ ان کا بل نہیں ہے, یہ جمہوری لوگ ہیں, یہ شرمندہ ہیں, ان کو رات کو نیند نہیں آتی. یہ جو ہے نا ارشد صاحب اس دن سپیچ کر رہے تھے, یہ بلاول بھٹو زرداری کو یاد کروا رہے تھے, آصف علی زرداری کو یاد کروا رہے تھے. بینظیر بھٹو اسی ایکٹ کے خلاف, اسی آرڈیننس کے خلاف انہی کے پریس کلب میں آئی اور ہماری دریوں پہ بیٹھ کے اس نے احتجاج کیا. اس وقت وزیر اعظم تھی وہ؟ نو, یہی تو بات ہے. وہ وزیر اعظم نہیں تھی. اسی ایکٹ کے خلاف صدر صاحب کو پتا ہے نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے کالی ویسٹ کوٹ سفید شلوار قمیضوں میں آئے اور اسی ہماری دریوں پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی کی, اظہار یکجہتی کیا. آزادی صحافت تک جنگ رہے گی, یہ نعرہ لگایا شہباز شریف نے, یہ نعرہ لگایا نواز شریف نے. ارشد انصاری صاحب لیڈ کر رہے تھے ان تحریکوں کو, ہم سڑکوں پہ تھے. آج جو ہے نا وہ انہوں نے کہا نا وہ 30 منٹ بعد وہ سائن, وہ مجھے میں ببو کی طرف دیکھ رہا تھا کہ زرداری صاحب تو اڈیک رہے تھے, آ جا تینوں اکھیاں اڈیک دیا, میں پہلے پھڑ کے بیٹھا ہے وہاں, اور فوراً سائن کر دی. بالکل. تو سر یہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے ایک جبر, یہ بربریت اور یہ قدغن, یہ سچ کا گلا گھونٹنا, یہ تو سر جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے. حضور والا بالکل صحیح ہے, مگر دن بدن پاکستان نے کسی اور چیز میں ترقی کی نہ ہو, اس سپریشن آف دا ٹروتھ اینڈ کنویئنگ آف دا بیسٹ اسٹوری کے اوپر جیسا برا وقت میں نے بھی بات غلط نہیں کی سر جی. آہستہ آہستہ چیز ایک ایوالو کرتی ہے, برائی بھی جڑی ہے دلدل دھستی چلی جاتی ہے, بڑھتی بالکل اس طرح ہوا. آپ صحیح فرما رہے ہیں, اٹ مسٹ ہیو اسٹارٹڈ ان دا ضیاء الحق ایرا
مگر اب آ کے حضور والا شاید ہمیں پتہ زیادہ چلنا شروع ہو گیا. ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں اپنی کمیونٹی، کیونکہ ارشد صاحب نے آنا تھا، اس وقت تمام پاکستان کے میڈیا گروپس میں جو ہے میسج جا چکا ہے، اور ہماری RN کی ٹرانسمیشن ظاہری بات ہے وہ لنک جا چکا ہے، صافی برادری دیکھ رہی ہوگی. یعنی کہ کتنا مشکل ہے ارشد انصاری کے لیے چیزوں کو کرنا، کہ 2004 میں انہوں نے لاہور کی صحافیوں کے لیے 850 لوگوں کو چھت لے کے دی حکومت سے، 10 مرلے کے پلاٹ لے کے دیے، اس کے بعد ایف بلاک لے کے دیا 300 لوگوں کو. آج انہوں نے موجودہ پنجاب حکومت سے 2000 سے زیادہ لوگوں کو پلاٹس لے کے دیے. اب سائمنٹینسلی انہی حکومتوں سے آپ حقوق لے رہے ہیں اپنی برادری کے، اور اس کے ساتھ انہی کے سامنے آپ کھڑے ہو رہے ہیں ان پیکا ایکٹ اور آزادی صحافت کے لیے. یہ سر بڑا مشکل کام ہے. اور میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف. اس وقت ہمارا اب جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا مسئلہ ہے، پلاٹوں کا مسئلہ ہے، ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے، وہ ڈیلے ہو رہا ہے. تو وہ کہیں سے آ رہے تھے بیرون ملک سے، تو ان کو پتا چلا وہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کر رہے ہیں، تو ارشد انصاری صاحب ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، اور انہوں نے ایئرپورٹ پہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آج کے وزیر اعظم شہباز شریف کو روک لیا. ٹیکا ڈاکٹر صاحب آپ نے آندے ساری ٹیکا لایا تو اس میں ہے یہ کہ سر پیکا آرڈیننس ڈاکٹر صاحب یہ 2016 کا آرڈیننس ہے جی، اور یہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو ایکچولی یہ پیکا جو بار بار ان کو پیکا کا دورہ پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ 2016 میں جب یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ سوشل میڈیا تو بڑا مادر پدر آزاد ہے، اس میں تو معاملات خراب ہو گئے ہیں، یہ تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. انہوں نے ایک 2016 میں ایک قانون بنا دیا جس کو ہم نے چیلنج کیا اور اس پہ بڑے احتجاج کیے، اور یہ پھر اس کے بعد یہ رک گیا. لیکن یہی گورنمنٹ آتی ہے 18 میں تحریک انصاف کی. جب 2018 میں تحریک انصاف حکومت ٹیک اوور کرتی ہے تو یہ پیکا کا جو نجائز بچہ تھا یہ اٹھا لیا انہوں نے، باقی ساروں کو کرٹیسائز کیا، یہ بچہ اٹھا لیا کیونکہ اپنے فائدے تھا. ہاں اپنے فائدے واسطے وہ یہ بچہ اٹھا کے تو یہ شروع ہو گئے کہ یہ اس پہ انہوں نے اور ترامیم لا کے اس کو اور سخت کیا. پھر ہم سڑکوں پہ آ گئے، پھر اسمبلیوں کے سامنے چلے گئے، پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. بہرحال بالآخر وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں اطہر من اللہ جو چیف جسٹس ہائی کورٹ تھے اسلام آباد کے، تو ہم نے پھر وہاں رجوع کیا، انہوں نے اس ایکٹ کو سسپینڈ کر دیا. جی ہاں بالکل، مجھے یاد ہے یہ بھی. یاد ہے آپ کو؟ آپ بالکل اس میں آپ کو یہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ سورج کو تراش دینے کی بات ہے، لیکن آپ چونکہ اس میں اس پروسیس میں تھے بھی اور آپ اسلام آباد تھے، آپ کو سب پتہ ہے. اس کے بعد یہ جب سٹے ہوا تو یہ پھر دورہ پڑ گیا، مسلم نون کی حکومت آئی، یہاں پہ کولیشن گورنمنٹ آ گئی، ساتھ انہوں نے رلا لیا اپنا پیپلز پارٹی کو، MQM کو، اور جتنی بھی ان کی اتحادی پارٹیز تھیں وہ رل گئی، اس میں اور ترمیم ڈالی. جی بالکل. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے صحافت کا گلا دبا دیا جائے. دیکھیں ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ مادر پدر آزادی کسی بھی قوم کی، ہم نہیں کہتے کہ بھئی آپ سوشل میڈیا پہ کسی کو تہذیبی کریں، بدتمیزی کریں، گالی نکالیں. اس کو تو میں بھی خلاف ہوں، نعیم بھی خلاف ہوگا، آپ بھی خلاف ہوں گے. کم از کم آپ ایسے قوانین ضرور بنائیں، ہمیں آپ آن بورڈ لے لیں. ہمیں آپ یہ کہتے رہے، طاہر صاحب ہمیں یہ کہتے رہے کہ آپ کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں گے، آپ سے بات کریں گے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا لیں گے. اس میں PFUJ ہے، اس میں APNS ہے، اس میں CPNE ہے، اس میں PFUJ ہے، اور اس میں کلبز ہے. ہمیں بٹھا لیں. جب یہ قانون پاس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب نیشنل اسمبلی میں، تو اس سے 1 گھنٹے پہلے طاہر صاحب فون کرتے ہیں مجھے کہ آپ کو تو وہ آن لائن میٹنگ ہونی ہے زوم پہ. کس چیز کی ہے؟ کیونکہ آپ سے مشاورت کرنی ہے پیکا کے لیے. تو ہمیں یہ پتہ تھا کہ پیکا آج ہی نیشنل اسمبلی میں پیش ہونا ہے اور آج ہی پاس ہونا ہے. چند منٹوں میں پاس کرانے والا ڈنڈا بڑا سخت. بالکل سر. ہمیں انہوں نے کہا، ہم نے کہا جی میں نے تو انکار کر دیا، تمام اسٹیک ہولڈر نے، تمام تنظیموں نے انکار کر دیا. ہم نے 2 بجے انکار کیا، 3 بجے وہ نیشنل اسمبلی میں ٹیبل ہوا، 3:15 بجے پاس ہوا. کیا بات ہے، زبردست. تو اس سے پہلے بہت اچھی بات آپ کو بتاؤں تو اس سے پہلے ہمیں PM کو ملے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب ہم ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ عطا صاحب ایسے کریں، یہ جو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ترمیم بھی لے لیں اور اس کو ڈیفر کر دیں 2 ویک کے لیے. اور 2 دن بعد ہی اس کو پاس کر دیا. اب دیکھیں کون سی یہ قوت تھی جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات ماننے کے لیے ایک منسٹر تیار نہیں تھا. حضور والا چھوٹی سی بات آپ کو کہوں،